بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے دیکھ لیا جناب کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم کا نام آ گیا، انوار الحق کاکڑ نئے کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا جناب کہ کئی نام سامنے آئے اور ہر روز تقریباً ایک دو نام سامنے آ جاتے تھے۔ دیکھنا یہ ہوتا تھا ان ناموں سے کہ پلس کیا ہے، عوام کی پلس کیا ہے، عوام کی رائے کیا ہے، کہ اور کون سا کینڈیڈیٹ ایسا ہے یا کون سا نام ایسا ہے جو سامنے آ رہا ہے جس کے پیچھے لوگ جو ہیں بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یس ہی از دا رائٹ پرسن۔ ناؤ اس کے بعد یہ بھی بیچ میں ایک سوال اٹھتا تھا کہ جناب جتنے نام آ رہے ہیں باہر، کچھ لوگ تو خود اپنے نام فلوٹ کروا رہے ہیں اور فلوٹ کروا کے شاید ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جناب ان کا نام بھی آ گیا ہے جناب وزیر اعظم، کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے طور پہ، جناب ساڈا بھی نام آ گیا۔ لیکن کچھ نام ایسے تھے، بالکل تھے، اور ان کو سیریسلی کنسیڈر بھی کیا گیا۔ لیکن the best choice which I would say those who are calling the shots، ان کی نظر میں انوار الحق کاکڑ تھے، تو ٹھیک ہے وہ بالکل ہوں گے، بہتر ان کے لیے چوائس جی۔ بٹ ان کے انوار الحق کاکڑ پہ ذمہ داریاں بہت ہیں اور امپلیمنٹ ہی کرنی ہے چیزیں، کوئی اتنی لمبی چوڑی ذمہ داریاں ہوتی نہیں ہیں ویسے، لیکن امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہیں چیزیں، اور اسی لیے جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ یہاں پہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ کنٹینیوٹی رہے، اور جو لوگ انویسٹمنٹس کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، جو ممالک انویسٹمنٹس کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انویسٹمنٹ رکاوٹ نہ بنے، رکے نہ۔ جو یہ بیچ میں عرصہ آ جاتا ہے، چاہے 90 دن کا ہو، 4 مہینے کا ہو، 6 مہینے کا ہو، اس میں رکاوٹ نہ آئے اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ آتی رہے، کیونکہ اس میں بہت محنت کی گئی ہے۔ اس میں محنت اس لیے کی گئی ہے کہ پنڈی نے اور خاص طور پہ جنرل عاصم نے اب بہت محنت کی ہے اس پہ، اور 1 سال سے اس پہ محنت جاری ہے، اس پہ برین سٹارمنگ جاری ہے، اس میں چاہے انٹرنیشنل انویسٹر ہو، چاہے ہمارے بزنس ٹائکونز ہو پاکستان کے اندر، ان سے مل کے بیٹھ کے کنٹینیوسلی مشاورتیں ہوتی رہی، اور نیٹ ریزلٹ یہ نکلا کہ جناب یو اے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار، وہاں سے وہاں پہ کمپنیاں جو ہیں پاکستان میں آ رہی ہیں، اس کے علاوہ قطر ہے، چائنا ہے، ایران ہے، اینڈ there are so many other countries which are coming over here for investment۔ اور اس لیے یہ کنٹینیوٹی رہے، اور جو بھی وزیر اعظم بنے، اس لیے اس کو یہ سوچا گیا تھا کہ جو بھی وزیر اعظم بنے وہ بیچ میں الیکشنز ہونے تک وہ بیچ میں رکاوٹ نہ بنے اور اس کے پاس تھوڑے سے اختیارات زیادہ ہوں۔ سو اس لیے what I would say is کہ جناب as far as the economy is concerned the پنڈی والاز are really concerned about that، اور ان کا فوکس جو ہے، مین فوکس جو ہے وہ اکانومی ہے اس ملک کی، کیونکہ اکانومی ہے تو باقی سب چیزیں بھی ٹھیک ہوتی رہیں گی آٹومیٹکلی، بٹ اکانومی شوڈ بی دا فرسٹ فوکس اور پرائم فوکس تھی۔ میں آج بات کرنا چاہوں گا، جناب میرے ساتھ موجود ہوں گے راجہ ریاض صاحب۔ راجہ ریاض صاحب نے جناب جو نام دیے اور جس شخص کی سفارش کی وہ انوار الحق کاکڑ ہیں، اور ان کو جناب وزیر اعظم بنایا گیا بقول راجہ ریاض صاحب کے۔ اب یہ راجہ ریاض صاحب کی بات میں کتنی صداقت ہے انہی سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب نواب علی وسان صاحب، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور پھر قمر الزمان قاہرہ صاحب۔ لیکن سب سے پہلے راجہ ریاض صاحب۔ راجہ ریاض صاحب ذرا یہ تو ہمیں سمجھائیں کہ آپ نے انوار الحق کا نام جو ہے وہ کس وقت شہباز شریف صاحب سے ڈسکس کیا؟ جی پرسوں میری میٹنگ ہوئی تھی 2 بجے جی، اس میں نے انہیں 3 نام دیے تھے، اچھا، جن میں سے ایک انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام تھا، اور ان کا تعلق بلوچستان سے تھا، اور زیادہ یہی سوچ تھی کہ چھوٹے صوبے جو ہیں ان کو اس موقع پہ ایڈجسٹ کیا جائے۔ اچھا، تو اس حوالے سے پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں مشورہ کر لوں۔ انہوں نے بھی مجھے کچھ نام دیے تھے، میں نے کہا جی میں بھی مشورہ کر لوں۔ اچھا، تو پھر آج جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو نام ہیں 3 ان میں سے کون سا نام آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں نے کہا جی یہ بلوچستان کے، باقی جو 2 تھے وہ پنجاب کے تھے۔ اچھا، تو میں نے کہا جی یہ بلوچستان کے اگر یہ ہو جائے تو اس کا اچھا اثر آئے گا
اور چھوٹا صوبہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. اچھا میں نے مشورہ کر لیا, اوکے ڈن. اچھا باقی دو نام جو پنجاب سے تھے راجہ صاحب, وہ کون سے نام تھے؟ اس میں رانا صاحب میں نے اور وزیر اعظم صاحب نے یہ آپس میں ایک معاہدہ کیا ہے کہ 3 ان کے جو نام ہیں اور باقی میرے 2 جو نام ہیں وہ آپ نے کسی صورت ہم دونوں نے وہ ڈسکلوز نہیں کرنے, کیونکہ وہ سارے عزت دار لوگ ہیں. تو ہم نے ان کے نام دیے تھے, وہ نہیں ہو سکے بس, تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم وہ نام ڈسکلوز نہیں کریں. اچھا تو 3 نام آپ نے دیے تھے, اور شہباز شریف صاحب نے کتنے نام دیے تھے؟ 3 جی. انہوں نے بھی 3 دیے تھے. سو یہ جو نام تھا انوار الحق کا, یہ آپ نے دیا تھا؟ یہ میں نے دیا تھا. یہ وزیر اعظم نے نہیں دیا تھا؟ یہ آج میں نے اپنی پریس ٹاک میں بھی کہا ہے کہ یہ نام میں نے دیا تھا, اور وزیر اعظم صاحب نے آج مجھے یہی کہا کہ آپ ان تینوں میں سے کس کو کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا انوار الحق کاکڑ صاحب کو اگر مہربانی کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈن ہو گیا, کاغذ منگوائے, پھر ہم نے نام لکھے, پھر دستخط کر دیے میں نے بھی اور وزیر اعظم صاحب نے. اچھا 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 یہ نام جو ہے انوار الحق کاکڑ کا, یہ آپ نے نام مطلب ایک تو چھوٹے صوبے والی بات تو آپ نے بتا دی کہ چھوٹے صوبے کی ریپریزنٹیشن ہو جائے گی, اور اس لیے آپ نے یہ نام اس میں ایڈ کیا. جو 3 نام آپ نے دیے تھے ان میں سے ایک نام یہ تھا. ادر دین دیٹ, اب مطلب لوگ آپ پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جناب اپوزیشن ایز اپوزیشن لیڈر آپ نے شاید وہ کام سر انجام نہیں دیا جو ایکسپیکٹیشنز تھی لوگوں کی. سو ان کو لوگوں کو یہ بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ نام شاید آپ نے نہ دیا ہو, تو اس پہ آپ ڈو یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ آن دس ون؟ جی یہ میرے کافی اچھا ان کے ساتھ تعلق ہے. میری ان کے ساتھ تقریباً جب ہم پی ٹی آئی میں تھے اس وقت سے میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. ایک اور ہمارے جوائنٹ دوست ہیں, ان کے بھی یہ دوست ہیں, ان کی طرف بھی ہم اکثر اکٹھے ہوتے رہتے تھے. تو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. تو چھوٹا صوبہ بھی تھا. 2 چیزیں جب ہوئیں تو میرا بڑا ان کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ بھی ہے, دوستی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے چھوٹا صوبہ بھی ہے, ویسے بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. اچھا یہ آپ کے میوچول دوست کون سے تھے, اسلام آباد میں رہتے ہیں؟ وہ بھی سینیٹر جی ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں. اچھا وہ بھی بلوچستان کے, وہ میرے پرانے دوست ہیں. تو وہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ کافی دوستی تھی. ان کا نام قادر تو نہیں ہے؟ نہیں قادر نہیں ہے ان کا نام, رانا صاحب. اچھا قادر نہیں ہے, لیکن ان کا نام بھی جناب بلوچستان سے ہے. اب سنجرانی صاحب کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں. اچھا ان کی بھی بات نہیں, انہوں نے بھی نام نہیں دسنا, وہ بھی وعدہ کیتا ہوا تسی؟ جس میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ یہ میرا پرائم منسٹر کے ساتھ وعدہ ہے. نہیں میں تو ان کا نام پوچھ رہا ہوں جو آپ کے اور انوار الحق کے جو میوچول دوست تھے, ان کی بات پوچھ رہا ہوں میں, ان کا نام پوچھ رہا ہوں. چلے رانا صاحب آپ میرے بھائی ہیں, سرفراز بگٹی صاحب ہیں. سرفراز بگٹی صاحب, اچھا آپ دونوں کے میوچول دوست ہیں, ٹھیک ہے. اچھا مجھے اب آگے ذرا تھوڑا سا بتائیں راج صاحب, آگے جو کابینہ بننی ہے اس میں آپ کا کتنا عمل دخل ہے؟ اس میں میرا 1% بھی عمل دخل نہیں. میں تو فیصلہ آباد جا رہا ہوں جی. یہ کابینہ اب جو پرائم منسٹر کا لوٹ لیں گے تو وہ پھر یہ کابینہ آج سے انہوں نے غور شروع کر دیں گے. رابطے شابطے ہمارا کوئی دخل نہیں, ہم سے بھی لوگ رابطہ کر رہے ہیں. تو جو پرائم منسٹر آج بنا اس سے تو اس پہ کتنا پریشر آئے گا آپ اندازہ لگا لیں گا رانا صاحب. کہ میرا تو کوئی رول نہیں, لیکن دوست ادھر ادھر سے اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں نگران کابینہ میں ڈالیں. میں نے کہا میرا تو کوئی اس میں رول ہی نہیں ہے, میں تو گھر جا رہا ہوں, سامان اپنا گاڑی میں رکھ لیا گھر جا رہا ہوں. اچھا راج صاحب آگے کیا پلان, کیا آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ سنا ہے مسلم لیگ نون سے ٹکٹ لے رہے, الیکشن آپ لڑیں گے؟ جی اب میں رانا صاحب فارغ ہو گیا ہوں, دوستوں کے ساتھ جا کے مشورہ وغیرہ کرتا ہوں. اپنے جو باقی ہمارے ایم این ایز ہیں
ان کے ساتھ بھی ہم نے ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے اگلے ہفتے. اچھا. تو اس کے بعد انشاءاللہ جلد کوئی ہفتے 10 دن تک انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ سارے ایم این اے متفقہ طور پہ اپنے اپنے حلقوں میں دوست گئے ہیں, انہوں نے سب نے کہا کہ ہم مشورہ کر کے آتے ہیں تو پھر فیصلہ کرتے ہیں. اچھا, یہ جو خبریں ہیں جو عام لوگوں کے زبان میں آ رہی ہیں, بار بار آپ پہ کرٹیسائز ہو رہا ہے کہ شاید آپ نے ٹکٹ مانگا ہے نون لیگ کا, اس پہ کتنی صداقت ہے؟ اب اس تک میرا ٹکٹ کے ایشو پہ آج بھی میں اور پرائم منسٹر 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں ٹکٹ کے ایشو پہ. میں آپ کو بالکل, آپ بڑے بھائی ہیں, جھوٹ نہیں بولتا, بالکل کوئی ذکر تک بھی نہیں ہوا ٹکٹ کا. کبھی بھی کوئی ذکر نہیں ہوا؟ نہیں, جب میں نے جوائن کیا تھا اس وقت ہوا تھا, جب میں نے اس وقت بات ضرور ہوئی تھی, اس کے بعد اس دن سے لے کے آج تک کبھی بات نہیں. جب آپ نے جوائن کیا تھا تو اس وقت آپ نے کہا تھا ٹکٹ مجھے نون لیگ کا دیں آپ؟ نہیں, میں نے نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ جب ریٹائر ہو جائیں تو اگر آپ ہمارے نون کی طرف لڑنا چاہیں تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے. یہ شہباز شریف نے کہا تھا؟ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا آپ کو؟ جی, میاں شہباز شریف صاحب نے کہا تھا. اچھا, تو یہ آفر آپ کو میاں شہباز شریف صاحب نے دی تھی؟ یہ جب میں پیپلز پارٹی میں سینئر منسٹر تھا جی پنجاب میں, اس وقت بھی مجھے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ اگر ہماری جماعت میں آ جائیں مہربانی کریں, تو میں نے کہا نہیں, میں تو پیپلز پارٹی میں ہوں. تو میرا ایک ان کے ساتھ اچھا بھائیوں والا 3.5 سال میں ان کا سینئر منسٹر رہا ہوں ان کے ساتھ, 1.5 سال میں پنجاب میں ان کے ساتھ اپوزیشن لیڈر ہوں, 1.5 سال ادھر ابھی ان کے ساتھ اپوزیشن لیڈر ہوں. تو اچھی میری ورکنگ ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ, اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ہی میرا خیال بھی رکھتے ہیں اور ہمارا ایک دوسرے کا احترام کا رشتہ ہے. چلیں, یہ آپ نے بڑا اچھا کیا, آج ایک بات کلیریفائی کر دی آپ نے راجہ صاحب کہ آپ کو آفر جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب نے کی تھی, آپ نے ٹکٹ نہیں مانگا تھا, ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ الیکشن ہماری طرف سے لڑیں تو جب آپ ریٹائر ہوں تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. اچھا, چلیں, ابھی آپ اس پہ سوچ و بچار کریں گے. آپ نے کہا کہ جناب آپ مل کے تو بات چیت کریں گے, آپ کے جو دوست احباب ہیں ان سے مشورہ کر کے پھر جو آفر آپ کو میاں شہباز شریف صاحب نے دی تھی پھر اس پہ آپ سٹیپ لیں گے. جی بالکل, یہ تو ابھی کوئی 10-15 دنوں تک ہم جب فیصلہ کریں گے تو پھر اگر ادھر کی طرف جانا ہوا تو پھر ان سے اس بات کی مشورت کریں گے. سو اگلے 10-15 دن میں آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے نون لیگ کا ٹکٹ یا میاں شہباز شریف صاحب کی آفر قبول کرنی ہے کہ نون لیگ کے ٹکٹ لینا ہے یا نہیں لینا. اگلے 10-15 دن میں آپ فیصلہ کر لیں گے, ایسا ہی ہے نا جی؟ جی انشاءاللہ. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, ابھی جو جس طریقے سے جو سچویشن ہے, الیکشن کمیشن کو بھی سامنے رکھ لیں, نئی حلقہ بندیاں بھی سامنے رکھ لیں, پھر اس کے بعد مردم شماری پہلے آ گئی, پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں, اٹس اے ٹیڈیس جاب, ٹھیک ہے, اور یہ اوور نائٹ تو ہو نہیں سکتا, تو ڈیفینیٹلی 90 دن کے اندر تو الیکشن ممکن نہیں ہیں. کیا یہ الیکشنز اگلے سال ہوں گے آپ کی نظر میں یا مزید ڈیلے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ کب تک, کیونکہ آپ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, آج بھی 1.5 گھنٹہ آپ بیٹھے رہے ہیں, تو کب آپ کو نظر آتا ہے الیکشنز ہوتے ہوئے؟ آپ کو ایک خبر دے دوں؟ جی دیں نا جی. 15 فروری کے ارد گرد یا ایک ہفتہ پہلے یا ایک ہفتہ بعد الیکشن ہوں گے. بہت بڑی خبر دے دی آپ نے. آپ نے کہا جی 15 فروری سے ایک ہفتہ پہلے یا ایک ہفتہ بعد الیکشن ہو جائیں گے 2024 میں. 2024 میں, اور مارچ میں پھر نئی اسمبلی جو ہے سینٹ کے الیکشن سینیٹر نئے منتخب کرے گی. اچھا, کیونکہ یہ سینیٹر کچھ ریٹائر ہو جانے ہیں مارچ میں. جی ہاں, تو وہ سینیٹر منتخب کرنے کے لیے نئی اسمبلی اس وقت وجود میں آ چکی ہو. سو یہ تو آپ نے راج صاحب بہت بڑی خبر دے دی کہ 2024 میں فیبروری میں 14 فیبروری سے ایک ہفتہ پہلے یا ایک ہفتہ بعد میں الیکشنز ہو جائیں گے پاکستان. جی انشاءاللہ. اچھا, کیا نظر کیا آتا ہے آپ کو؟ what's going to happen? Who is going to make it? کیا آپ کو آئندہ آنے والی حکومت بھی کوئی
یہ اتحادیوں کی حکومت نظر آتی ہے یا کیا نظر کیا آتا ہے آپ کو؟ کون حکومت بنا سکے گا when it comes to like مرکز کی پہلے بات کر لیتے ہیں پھر پنجاب کی طرف آتے ہیں. پہلے تو یہ میں رانا صاحب عرض کر دوں کہ مخلوط حکومت بنے گی. ٹھیک ہے. کون بنائے گا یہ ابھی میں نہیں بتا سکتا, کیونکہ الیکشن سینیریو جب آئے گا اس میں ایک بڑی چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ کیا اس الیکشن میں بلہ ہوگا یا نہیں. ٹھیک. اگر بلہ ہوگا تو پھر الیکشن اور طرح کے رزلٹ ہوں گے, اگر بلہ نہیں ہوگا پھر اور طرح کے رزلٹ. لیکن اوور آل جو پنجاب مجھے لگ رہا ہے کہ نون کافی واضح پوزیشن میں پنجاب میں سامنے آئے گی. اسی طرح پیپلز پارٹی سندھ میں کراچی سے بھی کچھ سیٹیں لے جائے گی جو پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے پاس تھی, کیونکہ آپ کو میئر ہے تو میئر کی وجہ سے انہیں ایڈوانٹیج ملے گا. تو سندھ تو انٹیریئر سندھ پہلے بھی ان کے پاس ہے, آئندہ بھی ان کے پاس ہے. اور کے پی کے میں فضل الرحمان صاحب اب پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح اپنا اگلے 2-3-4 مہینے میں کیا اپنی پوزیشن کرتے ہیں. تو کے پی کے میں ابھی کوئی کلیئر پکچر مجھے نظر نہیں آ رہی. اچھا, کے پی کے میں آپ کو کلیئر پکچر نظر نہیں آ رہی. اور ایک آپ نے بڑی ایک اور طرف بھی نشاندہی کی آپ نے کہ آپ نے کہا راجہ صاحب کہ یہ سارا سینیریو اس وقت سمجھ آئے گا کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا, پھر صحیح کلیئر پکچر ہوگی. یہ بہت اہم فیکٹر ہے بلے کا ہونا یا نہ ہونا. تو اس میں کیا مطلب اس میں کیا کچھ سوچ و بچار ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن نہ لڑے, یا کیا آپ کے ذہن میں کیوں یہ بات آئی کہ بلے کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی, ویسے تو میں رانا صاحب اس کی مخالفت کرتا ہوں کہ کسی پارٹی پہ بین نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے میں اس حمایت میں ہوں کہ ان پہ بین ہونا چاہیے. انہوں نے 9 تاریخ کو جو ہمارے شہید ہیں ان کے جو مجسمے جلائے ہیں اور توڑے ہیں, باقی بلڈنگ تو بن جاتی ہے لیکن شہید جو اس دنیا سے ہمارے لیے چلے گئے ان کے جو انہوں نے مجسمے جلائے ہیں, توڑے ہیں, جوتے مارے ہیں, وہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے. یہ انڈیا نہیں کر سکا, اسرائیل نہیں کر سکا جو کام انہوں نے کر دیا ہے. اس لیے میں تو اس حق میں ہوں کہ ان کا پاکستان میں سیاست کرنے اور بہت سی چیزیں چیئرمین پی ٹی آئی کی ایسی ثابت ہو رہی ہیں جو پاکستان کے ساتھ اس کی جو لائلٹی ہے اس پہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. تو میں تو اس کی حمایت کرتا ہوں کہ اس پہ پابندی لگنی چاہیے. تو آپ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگے اور آئندہ آنے والے الیکشنز جو بقول آپ کے 14 فیبری کے ایک ہفتہ پہلے یا ایک ہفتہ بعد ہوں گے اس میں پی ٹی آئی پارٹیسپیٹ نہ کرے؟ بالکل. دیکھیں نا, انہوں نے ہمارا کشمیر والا کیس بھی خراب کیا. انہوں نے افغانستان سے لوگ جو دہشت گردی ہماری ختم ہوگی تھی اب پھر شروع ہوئی ہے, وہ بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی غلط فیصلوں کی وجہ سے ہے. پھر اسی طرح فارن فنڈنگ میں اسرائیل سے پیسے لیے ہوئے ہیں. تو اس کا ایجنڈا بڑا خطرناک تھا. اور کل وزیر اعظم نے بھی ایک بیان دیا ہے, پرسوں آپ کی نگاہ سے گزرا ہوگا, کہ یہ 9 مئی کو بغاوت تھی آرمی چیف کے خلاف. تو جو بندہ بغاوت کر رہا ہے اس کے لیے تو کوئی نرم گوشہ پاکستان میں اور ہماری فوج کے خلاف بغاوت کر رہا ہو, آرمی چیف کے خلاف بغاوت کر رہا ہو, پاکستان کے خلاف بغاوت کر رہا ہو, اس کے لیے نرم گوشہ رکھنا پاکستان کے ساتھ غداری ہے. اچھا, یہ جو لوگ ہیں جو باقی جو لوگ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں سامنے, جو کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے بعد جو ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے قیادت, جس میں شاہ محمود قریشی ہیں, اسد عمر ہیں, یہ لوگ جو ہیں, یہ ان میں سے کوئی قیادت سنبھال سکتا ہے پی ٹی آئی کی آپ کی نظر میں؟ کیونکہ آپ نے بڑا عرصہ گزارا ہے پی ٹی آئی میں. رانا صاحب, یہ تو سارے لکھ کے دے کے آئے ہوئے ہیں. جو بندے جیل میں ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں یا جو بھاگے ہوئے ہیں, جو آ کے ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کے ہیں, ان سب نے لکھ کے دیا ہوا ہے, لکھ کے معافیا مانگی اور پی ٹی آئی سے اپنی علیحدگی کا اظہار کیا ہوا ہے. یہ تو ہمیں ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں.
اچھا، مطلب کہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، یہ سب لوگ اسی کیٹیگری میں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ 100%. آپ دیکھیں نا کہ ان کا جو آدمی وہ ضمانت ہوتی ہے اسی وقت پکڑ لیتے ہیں، جو ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں کرتا یا کہتا ہے کہ میں نہیں پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ کھڑا ہوں. تو یہ کیا ہے، ان کے پاس کون سی گدڑ سکی ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں بھی ہے، نہ انہیں کو پکڑتا ہے، یہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، ٹی وی پروگرام بھی کر رہے ہیں. اور عمران چیئرمین پی ٹی آئی نے آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے 9 مئی سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے 4 لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اچھا چلیں. اچھا ایک چیز اس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب شامل تھے ان چاروں. اچھا یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے. یہ عمران خان کا بیان ہے، میرا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. اچھا ایک کنسرن آیا ہے اور پیپلز پارٹی کے اندر سے کنسرن آیا ہے. آبویسلی انوار الحق کاکڑ کا نام جو آیا ہے وہ کنسنسس سے ہی آیا ہوگا ساری پارٹیز کی، لیکن خورشید شاہ صاحب کی کوئی ریزرویشنز ہیں، وہ کوئی آپ کی نظر سے گزری ہے یا آپ کے پاس وہ پہنچی تھی کنسرنز کوئی؟ نہیں میری کوئی نہیں. وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے. وہ میں ایکچولی جب وہاں سے نکلا ہوں تو میں نے کھانا کھایا اور پھر میں نے موٹر پہ آ کے میں ٹی وی دیکھ نہیں سکا. آپ کے لمحے بتا دیں. نہیں میں تو ان کے کچھ کنسرن تھا اباؤٹ یہ انوار الحق کے بارے میں کنسرن تھا ان کا، تو اس لیے میں پوچھ رہا تھا. آج صبح آپ بڑے ٹریک سوٹ میں پھر رہے تھے جناب، آج کی سویرے ایکسرسائز کرتے پیسو کہ ستیاں جگایا تانوں؟ نہیں یہ آج نہیں، یہ کل کی بات ہے. کی کرنے کی پیسو تھی ستے ہو سو یا ایکسرسائز پہ کر دے سو کوئی؟ نہیں میں واک کر رہا تھا. اچھا واک کر رہے سو، واک کر دیا پھڑ لیتا گیا. ہاں جی. اچھا ٹرائی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. ایک بریک پہ جائیں گے جی، اور بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب نواب علی وسان صاحب، اور جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور ذرا نظر ڈالیں گے ہم جناب کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، سندھ میں کون وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے کیئر ٹیکر، اور کابینہ کے حالات کیا ہیں، وہاں پہ کون کابینہ کے اندر شامل ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی نواب علی وسان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. نواب صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں. آپ بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ صحیح، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. کس کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں سندھ کا آپ؟ دیکھیں ابھی تو 4-5 نام کنٹینیو چل رہے ہیں. وزیر اعلیٰ جو سندھ کا تھا ان کے ساتھ، اور جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ ان پہ، جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں جو لیڈر آف اپوزیشن ان کی جو آپس میں نام ہے وہ چل رہے ہیں. ابھی ڈسکس ہو رہا ہے، تو ابھی فائنل نہیں کیا کون سا آئے گا، تو یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. جیسے آپ نے وزیر اعظم دیکھا کہ ملک آ گیا، تو اس طریقے سے کوئی بھی آ سکتا ہے. نہیں نواب صاحب یہ تو نہیں میں مانتا آپ کی بات. آپ کو پتہ تو ہے، آپ بتانا نہیں چاہ رہے، آپ اپنے جو ہے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہ رہے پیپلز پارٹی کے اندر، لیکن آپ کو پتہ ضرور ہے، آپ نہیں بتانا چاہ رہے. دیکھیں نام تو مجھے کچھ تھوڑا سا معلوم تو ہے، پر کنفرم نہیں ہے. کہ کنفرم ہوتا تو میں یہ نام آپ کو بتا دیتا. تو نام جب تک آ جائیں سامنے، جیسے آپ کو پتا ہے 3-4 دن وزیر اعظم کے لیے ڈسکس ہوا، 5 دن ہوا، اس کے بعد جو نام دیے گئے وہ اس میں سے کوئی آگے آئے. کہ یہ بھی ادھر بھی ایسا ہی ہوگا سلسلہ. ابھی کل سے شروع ہے، آج بھی اپوزیشن اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کے آج بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، نام تھوڑے سے ڈسکس ہوئے ہیں. باقی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اچھا who is the favorite؟ سر فیوریٹ تو اس میں تو میں تو یہی کہوں گا کہ کوئی بھی پولیٹیکل آ جائے تو اچھی بات ہے. پولیٹیکلی کوئی آ جائے تو اچھی بات ہے. جیسے وزیر اعظم پاکستان آ گیا جو انوار الحق صاحب، تو اس طریقے سے اگر سندھ سے بھی پولیٹیکلی آئے گا تو میرے خیال میں بہتری آئے گی. تو نام تو بتائیں نا آپ نواب صاحب. نام ہے آپ نے ایسے چھپا کے رکھا ہوا ہے جیسے مرغی بیٹھ جاتی ہے انڈوں پہ. آپ نام تو بتائیں.
सर नाम मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ, कंफर्म नाम मेरे पास है नहीं। बट आई एम सेइंग हु इज द फेवरेट कौन है सर? वो मैं उस पे समझ रहा हूँ, मसला ये है कि जो नाम आएंगे 4-5 तो हैं नाम, पर मुझे जो लग रहा है कि हो सकता है मुबीन जुमानी साहब हों, चीफ सेक्रेटरी शाह साहब का भी नाम आ रहा है और एक मेमन साहब का भी नाम आ रहा है, बहुत सारे नाम तो हैं, एक कोई और भी नाम आ रहे हैं। तो इस तरीके से तो कंफर्म तब होगा जब कोई एक बात किसी पे कंसर्न होगा कि ये होना चाहिए। अच्छा, कब तक आप डिसाइड कर लेंगे नाम? ये कल या परसों तक, कल मेरे ख्याल में फाइनल हो जाएगा, रात तक। कल रात तक हो जाएगा। तो आपने एक नाम बताया जमानी साहब का, पूरा नाम क्या है? मुबीन अमन जुमानी साहब। मुबीन अमन जुमानी साहब। एक ये नाम बताया आपने सबसे पहले ये नाम लिया, इसका मतलब है कि ये नाम फेवरेट है। मैं देखें, नाम तो और भी हैं। चीफ सेक्रेटरी था जो पहले शाह साहब, वो ही हैं, सिद्दीक मेमन साहब है, बहुत सारे नाम चल रहे हैं, 5-6 नाम चल रहे हैं। कोई जुडिशरी से है, कोई ब्यूरोक्रेट्स है, कोई क्या है, कोई पॉलिटिकल है, नाम तो चल रहे हैं। नाम देखें, नाम ऐसे बताना तो वो तो बिल्कुल गलत होगा। जिस तरीके से कोई ऐसा आ जाए ना, जैसे आपने अभी भी कोई ऐसी बातें चल रही हैं, जो वजीर आजम बना है पाकिस्तान, उस पे भी आप देखें कि वो आपके सामने है कि किस तरीके से क्या मतलब वो जो नाम दिए गए। हम चाहते हैं कि सियासत को आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि बस इलेक्शन टाइम पे हो और फिर इलेक्शन हो। जमहूरी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो चाहती है कि फौरन इलेक्शन हो और आगे बढ़ा जाए। लेकिन आपका कंसर्न ये है कि जो भी वजीर आला सिंध बने वो सियासी आदमी हो। हाँ जी, हम यही चाहते हैं कि वही जो वजीर आला बने सियासी आदमी हो। ओके, ठीक है। हमने बहुत देखे, जुडिशरी से भी देखे, ब्यूरोक्रेट्स भी देखे। मेरे ख्याल में पॉलिटिकली होगा तो अच्छा होगा। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नवाब अली हमारे साथ मौजूद थे जी, और वो कह रहे हैं कि जनाब इसमें साबिक चीफ सेक्रेटरी शाह साहब भी इसमें शामिल हैं, उनका नाम भी ज़ेर गौर है और जुडिशरी से भी है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वो कहते हैं कोई ऐसा शख्स वजीर आला सिंध बनना चाहिए जो कि सियासी आदमी हो। एक छोटी सी ब्रेक के बाद कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से ज़रा बात कर लें, पूछ लें जनाब के अनवारुल हक काकड़ को जो वज़ीर आज़म बनाया गया है, केयर टेकर वज़ीर आज़म, उसके बारे में उनकी क्या राय है। क्योंकि यहाँ पे खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि जनाब कोई उनसे एज सच उनकी रिजर्वेशन है, खुर्शीद शाह साहब की, वो रिजर्वेशन क्या कायरा साहब की भी हैं या ही इज़ गुड अबाउट इट? जी कायरा साहब, खुर्शीद शाह साहब की रिजर्वेशन है, वो कह रहे हैं 5 नाम जो हमने दिए थे उस पर शायद उनको सामने नहीं रखा गया और अनवारुल हक काकड़ का नाम आउट ऑफ द ब्लू कहीं से आ गया और उनकी जगह कोई और आदमी होता बकौल खुर्शीद शाह साहब के तो वो ज़रा बेहतर होता। आपका क्या इस पे इनपुट है? राना साहब, मेरा शाह साहब मेरे सीनियर हैं, उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, उनको पता होगा वो क्या है। मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं था, मुझे नहीं पता वो कौन कौन से नाम थे जो उन्होंने दिए थे। था ये कि कोई सियासतदान, सियासी बंदा इन ओहदों पे आना चाहिए। काकड़ साहब बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं और बड़े आर्टिकुलेट हैं, बड़े माशाल्लाह बासलाहियत आदमी है। मैं बहुत पुरानी दोस्ती तो नहीं है, लेकिन मैंने उनको देखा है कि वो अपना मुकदमा बेहतर अंदाज में बयान कर सकते हैं, अच्छी गुफ्तार वाले समझदार आदमी है। सो पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उसका इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर बड़ा थोड़ा रोल है। राना साहब, सूबाई हुकूमतें अपनी जगह काम कर रही होती हैं। सूबाई हुकूमतें अगर तो मरकज में बैठी कोई जमाती हुकूमत हो तो वजीर आजम का होल्ड हो सकता है, उसकी गिरफ्त हो सकती है। लेकिन ऐसी सूरत में जो केयर टेकर गवर्नमेंटें हैं, यहाँ तो इनकी कोई भी
سے اس طرح نہیں ہوگی کہ بڑی کمانڈنگ پوزیشن ہو، اور اگر اسلام آباد کی حد تک ہو تو اس میں بھی الیکشن کمیشن کا ایکچوئل رول ہے، الیکشن کرانے والوں کا رول ہوگا، انتظامی رول کی حد تک تو صرف سپورٹ فراہم کرنی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ بڑا رول ہے کوئی ان کا۔ اچھا، سو ہی از گاٹ اکارڈنگ ٹو یو انوار الحق کاکڑ کا ایک لمیٹڈ رول ہے جو کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم کا ہوتا ہے، تو آپ کے خیال میں وہ کوئی اتنے اثر انداز نہیں ہو سکتے الیکشنز میں؟ جی میرا یہی خیال ہے۔ اینڈ واٹ یو آر سیئنگ از کہ کوئی سیاسی آدمی آنا چاہیے تھا، وہ آپ کو؟ رانا صاحب میں آج نہیں کہہ رہا، میں پچھلے کوئی 1.5-2 مہینے سے یہ بات کر رہا تھا، 1.5 مہینے سے جب سے یہ بحث چڑی تھی کہ اگلا وزیر اعظم کیئر ٹیکر کون ہوگا، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ آفس سیاسی ہے، اس پہ کسی سیاسی کارکن کو ہونا چاہیے تھا، کاکڑ صاحب کو لیا گیا ہے، اوکے، اور بھی بہت سارے لوگ ہو سکتے تھے، اور میں توقع کروں گا کہ کاکڑ صاحب اپنی نیوٹرلٹی بحال رکھیں گے اور اپنی قابلیت سے یہ جو ہمارے دن ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے یہ اچھے گزاریں گے، پاکستان کے لیے بھی ٹیم ورک لے کے چلیں گے، اور آئندہ آنے والے وقت کے لیے سیاسی لوگوں کے اوپر اعتبار میں اضافہ کرائیں گے۔ لیکن قاہرہ صاحب، ڈونٹ یو تھنک کہ اگر کوئی سیاسی آدمی ہوتا وزیر اعظم کیئر ٹیکر تو اس پہ جو بھی الیکشن ہوتا اس پہ انگلیاں نہ اٹھتی کہ جناب یہ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس نے شاید اپنے بندے جتوا دیے یا اپنی پارٹی کی طرف ٹلٹ ہو گیا، اس کی طرف اس کو جناب اس نے ہیلپ آؤٹ کر دیا ان ون وے اور دی ادر؟ ڈونٹ یو تھنک سو کہ اس وقت کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھنا شروع ہو جاتا اگر کوئی سیاسی آدمی وزیر اعظم ہوتا تو؟ رانا صاحب ہمارے ہاں سیاسی آدمی نہیں تھے تو کیا سوال نہیں اٹھے، اور سیاسی ہوتے تو کیا سوال نہ اٹھتے، یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کی فیور نہ کرے، بلکہ میں سمجھتا ہوں، میں نے اس لیے کہا نا کہ کاکڑ صاحب کے لیے دعا ہے کہ وہ اسے ایسا کام کریں کہ سیاسی لوگوں کے اوپر اعتبار بڑھے۔ پاکستانی سیاست میں آج بھی گئے گزرے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی جماعتی وابستگیاں تو ہیں، لیکن اگر ان کو یہ قومی ذمہ داری اس طرح کی دی جائے تو وہ اپنی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کے بھی کام کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا جماعتوں کی طرف سے قانون سازی ہوئی، لیکن جماعتوں کے کارکنوں نے یہ روکی اور اس کو امینڈ کراٹ کے تھرو ہونے دیا۔ سو ایسا بھی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ٹوٹل جو سبارڈینیشن ہوتی ہے اور سبمیشن ہوتی ہے، بلکہ لوگ آزادانہ اپنا مائنڈ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ میرے خیال میں یہ ایک عمومی طور پہ بہتر چوائس ہے۔ اچھا، سو یو تھنک دیٹ انوار الحق از اے بیٹر چوائس، بٹ تھوڑی سی آوازیں جو ہیں اگر خورشید شاہ صاحب کی طرف سے دیکھی جائیں تو ان کی ریزرویشن ہے، لیکن یو تھنک کہ وہ ان کی اپنی ریزرویشنز ہے ہی؟ یہ ریزرویشن ہونا یہ تو ممکن نہیں ہے نا رانا صاحب، آپ جانتے ہیں کہ کسی معاملے میں اتنا قومی اتفاق رائے ہو جائے کہ ہر معاملہ ہر بندہ اس پہ کر جائے۔ ان کی کیا ہے مجھے نہیں پتا، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ اپنی آزادانہ رائے رکھتے ہیں اور اچھی رائے رکھتے ہیں، اور ہر آدمی شاہ صاحب نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں خورشید شاہ صاحب، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ ہی نہیں ہے، بٹ دین اگین پیپلز پارٹی کے اندر سے ہی اگر کنسرن آ رہا ہو تو دیٹ از اے سچویشن۔ نہیں رانا صاحب دیکھیے نا، کسی جماعت کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک طرح سوچیں، نہیں جماعت نے اس کے اوپر کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دی ہے، پالیسی اسٹیٹمنٹ آ گئی تو ساری جماعت اس کو فالو کرے گی۔ اپنی آزادانہ رائے دینی ہو تو پھر آزادانہ رائے میں تو ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ ہمارا جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سارے ایشوز پہ اختلاف رائے ہوتا ہے، آپس میں اختلاف رائے ہوتا ہے، قیادت کے ساتھ اختلاف رائے ہوتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن الیکشنز کی طرف جا رہا ہو ملک اور ایک بہت بڑی پارٹی پیپلز پارٹی، اور جنہوں نے اپنے نام بھی آگے رکھے ہوں، 4-5 نام بھی رکھے ہوں، اور پھر وہاں سے ان کے اتنے سینئر موسٹ لیڈر اگر اپنا کنسرن ریز کریں گے تو اس کو اگنور بھی نہیں کر سکتے نا۔ دیکھیے کنسرن ریز کیا، اگر ان کے کوئی تحفظات ہوں گے تو جب وہ بات ہوگی تو ایڈریس ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ ہم اس کو مسترد کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کیا کہ ہم ایگری نہیں کرتے ہیں۔ تحفظات ہونا یا اپنی ریزرویشنز ہونا یا کوئی اپنے خیالات ہونا بالکل ہو سکتا نہیں، ٹھیک ہے، بالکل ہو سکتے ہیں، اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن اختلاف رائے جو ہوتی ہے، آپ کے لیڈر ہیں زرداری صاحب ہے،
ان کے سامنے ہو سکتی ہے، لیکن میڈیا پہ اگر اختلاف رائے آ جاتی ہے اور انہی کی طرف سے آ جائے تو وہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں رانا صاحب ایسے نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اگر پارٹی کے اندر ڈسکشن ہونے کے بعد کسی چیز کے اوپر رائے دی جائے تو پھر بالکل ایسی ہی صورتحال ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں، لیکن اگر پارٹی کی طرف سے کوئی فائنل ڈیسیژن، کوئی اناؤنسمنٹ، کوئی ڈسکشن کر کے پوائنٹ آف ویو نہیں آیا تو پھر اپنی ذاتی آراء ہوتی ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں کوئی جماعت کی پالیسی تو نہیں بیان کر رہا، میں آپ کو اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں ایسا ہے۔ میری جماعت کل بیٹھے تو ہو سکتا ہے اس کو کہے بہت اچھا ہے، میری رائے سے بھی زیادہ اپریشیٹ کرے، ہو سکتا ہے میری جماعت اس پہ کوئی تحفظ کا اظہار کرے، لیکن میں تو اس وقت آپ کو جماعتی رائے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں۔ جب میری جماعت کی رائے آگی پھر وہ پریویل کرے گی۔ جماعت کی رائے سے مراد آپ کی یہ ہے کہ اگر ابھی آپ سے ہم بات کر رہے ہیں یا خورشید شاہ صاحب بات کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کی ریپریزنٹیشن نہیں کر رہے کیا؟ سر میں انڈیویجول ہوں، میری پارٹی کی رائے وہ ہوگی جب ہم 10 لوگ، 20 لوگ، 40 لوگ کوئی کمیٹی بیٹھ کے اس کے اوپر رائے دے گی اور پھر لیڈرشپ کے ساتھ مشورے کے بعد وہ اپروو ہو جائے گی کہ ہاں یہ رائے درست ہے، تو وہ رائے ہوگی نا جو جماعت کی پالیسی بنے گی۔ اس سے قبل میں اکیلا بیٹھا ہوا، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اور میں یہاں یہ بات کر دوں اور میں کہوں کہ یہ پارٹی پالیسی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نارملی پیپل ٹیک اٹ ایز اف اگر کوئی پیپلز پارٹی یا کسی بھی پارٹی کی ریپریزنٹیشن آتی ہے یہ مناسب نہیں، اس طرح نہیں لینا چاہیے۔ نہیں ہے مناسب یا نہیں، لیکن مطلب کہ اس کو لیا آپ مجھے یہ بتا دیجیے، آپ تجربہ کار آدمی ہیں، آپ نے مجھ سے سوال کیا، ہماری جماعت کی تو میٹنگ نہیں ہوئی کوئی، میں اپنی قیادت سے بات نہیں کر سکا، اب میں یا تو یہ کہوں کہ جی آئی ہیو نو کمنٹس کیونکہ میں نے اپنی جماعت سے بات نہیں کی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو میری ذاتی رائے ہے میں وہ دے رہا ہوں اور اس بات پہ اصرار کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب کی بھی ذاتی رائے تھی، میری بھی ذاتی رائے ہے، جب جماعتی رائے آ جائے گی پھر ہماری دونوں کی رائے وہ ہوگی which so ever is، وہ جماعت کی جو رائے آئے، کلیکٹیو رائے جو آئے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کا موقف ہے۔ میں ایک اب یہاں پہ اصل میں وقت مختصر ہے، قاہرہ صاحب آئی وش کہ آپ میرے ساتھ ہوتے تو آپ سے بات کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، دل بھی کرتا ہے کہ مزید گفتگو کی جائے، بٹ رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر جی۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی۔ فی الحال جی مجھے آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور ہیئر اور آئی لیو دا ریسٹ ٹو یو، یو ڈیسائڈ واٹ ایور از گڈ فار دا کنٹری، آئی تھنک وی شوڈ گو فار اٹ جی۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔